لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا. سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس KMC کو فوری طور پر معطل کیا جائے گا اور فائر اسٹاف کی تیاری یقینی بنانے میں ناکامی پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی. متعلقہ محکمہ فوری طور پر ایک جامعہ نیڈز اسیسمنٹ کریں تاکہ صوبائی اور بلدیاتی اداروں کے فائر فائٹنگ صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے، جس میں آلات، تربیت، افرادی قوت اور انفراسٹرکچر شامل ہے. اس جائزے کے بنیاد پر مقررہ مدت پر اصلاحی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات ممکن نہ ہو. چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 میٹنگز کی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی تمام اپنے جو ریسکیو کے ادارے پہلے تو ہم اس کو کرٹل کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ 1122 الگ ہے، KMC الگ کر رہی ہے، باقی سول ڈیفنس الگ کر رہے ہیں، اس کو انڈر ون روف لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح کی ان کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ان کے پاس آلات بھی ہوں اور ان کی ٹریننگز بھی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کبھی کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کسی بھی ریسورس کی کمی نہ ہو. عمارت کا انتظامیہ جو عمارات کی اس پوری بلڈنگ کی انتظامیہ تھی گل پلازا کی، ذیلی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گل پلازا میں قابل اطلاق قوانین اور حفاظتی ضوابط کے مطابق مناسب فائر پریونٹیشن، فائر ڈیٹینشن اور فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں تھے، اور اس کی نشاندہی جو ہے آلریڈی رائٹنگ میں کی گئی تھی پہلی 2 دفعہ، جس کی وجہ سے کہ اس پہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سول ڈیفنس کے 2 افسر جو ہے ان کو بھی معطل کیا ہے. تو ان انتظامیہ کو جب بتایا گیا تھا، اس انتظامیہ کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ کا آڈٹ بھی ہوا ہے، آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے یہ انتظامات کرنے تھے، انہوں نے نہیں کیے. تو مزید عمارت کی تعمیر منظور شدہ بلڈنگ پلان کے خلاف پائی گئی، جس کے باعث عوام کے محفوظ انخلاء اور فائر فائٹنگ آپشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی. سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد نوٹس کے باوجود عمارت کی انتظامیہ نے اصلاحی اقدامات نہیں کیے، لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس تفتیش کے دوران عمارت کی انتظامیہ کے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لے گی. اگر ان کے خلاف کوئی فوجداری غفلت یا قوانین کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی تو ذمہ دار کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KMC کمیٹی نے بلڈنگ کی منظوریوں اور لیز کی توسیع میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کے سابق اداروں اور KMC کے کردار خصوصی طور پر 1979، 1983، 1986، 1991، 1998، 2003 اور 2015 میں دی گئی منظوریوں، لیز کا تفصیلی جائزہ اور ان کی لیز کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا. مزید یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گل پلازا کے حوالے سے فائر اور بلڈنگ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اس مد میں کیونکہ جب یہ بلڈنگ کی پوری منظوری دی گئی 1979 میں، 1983 میں، 1986 میں، 1991 میں، 1998 میں، 2003 میں، 2015 میں اس میں سنگین بے ضابطگیاں نظر میں آئی ہیں، تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن کو جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ ان بے ضابطگیوں پہ بہت مائنیوٹ بھی جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں اور قانون کے مطابق جو ہے اس پہ ایکشن لیا جائے. کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس جو بھی انویسٹیگیشن انکوائری ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن میں پھر کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے اس پہ یہ فیصلے کیے، لیکن اس کو مزید پروب کرنے کے لیے شفافیت اور ادارہ جاتی سیکھ کے فروغ کے لیے ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے. میرے خیال سے جب تک ہم بات کریں لیٹر لکھ دیا گیا ہوگا، اور اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں تاکہ وہ تمام ان ساری چیزوں کا اپنے طرز پہ بھی قانونی طور پہ بھی اس کا جائزہ لیں اور پھر اس پہ وہ فیصلہ کریں. تو یہ اہم فیصلے تھے جس پہ آج عمل درآمد ہوا ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس معاملے کی شفافیت ہو. گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کبھی بھی بری الذمہ نہیں سمجھا. جو جہاں پہ کوتاہیاں تھیں اس کی نشاندہی ہم نے اس میں خود کی ہے. اگر آپ نے فیصلے جو ہم نے پڑھے، آپ نے دیکھا حکومت نے مانا ہے کہ ہاں کہاں پہ ہم سے جو ہے
وہ ہماری کوتاہیاں تھیں، اور جہاں جہاں پہ کسی اور ادارے کی کوتاہی تھی اس کی بھی نشاندہی کی ہے. اس کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جی اگر بلڈنگ کی جو اپنا انتظامیہ تھی اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں. ایک تو یہ کہا جاتا کہ جی اس انتظامیہ کو کبھی الرٹ یا وارن نہیں کیا گیا. اس انتظامیہ کو لیٹرز لکھیں، رائٹنگ میں لیٹرز لکھیں کہ جی آپ کو یہ آلات موجود ہونے چاہیے. جب بھی کوئی اس طرح کی آفت ہو تو آپ کو نپٹنے کے لیے آپ کے پاس وہ انتظامات ہونے چاہیے. بلڈنگ انتظامیہ نے نہیں کی. اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول کے بھی بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں دی گئی ہیں کہ پہلے دکانیں کتنی تھی، پھر مزید دکانیں کتنی بنی، پھر جو اسٹیئر کیس کی سائز جو ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے جس سے لوگ نکل سکیں کسی فائر یا اس طرح کی ایمرجنسی میں. وہ ساری سنگین بے ضابطگیاں بھی آئی ہیں. اور پھر جو میں نے بتایا کن کن ادوار میں جو ہے ان کو انڈیو قسم کے ان کو فیورز بھی ملتے گئے اور اس میں کیا کیا محرکات شامل تھے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے وہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ذمہ داران تھے ان کا تعین بھی کیا. اور اب پھر ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لیٹر بھی ابھی لکھ دیا گیا ہے، اور لیٹر میں اسے اپیل کی گئی کہ کوئی بھی سٹنگ جج جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کو وہ انکوائری جو ہے وہ سپرد کریں اور پھر مزید اس کا تعین کیا جا سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی تفصیلی آپ نے بتایا کہ انکوائری فیکٹ فائنڈنگ کی ہوئی ہے جس میں ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا، تو اس کے بعد کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے یا لوگوں کا پریشر ہے کہ اب آپ جوڈیشل انکوائری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے. انفارچونیٹلی جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کریں ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے. جو لواحقین جو شہدا ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں کسی کی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں. ان کے گھروں پہ کل سے جو ہے وہ چیکس جو ہے 1-1 کروڑ روپے کے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے کہیں پہ بھی جو ہے اس کی تشہیر نہیں دیکھی ہوگی کہ ہم جائیں اور وہاں پہ چیک دیتے ہوئے تصویریں نکلوائیں. ان سب کو جو ہے وہ پیسے ان کے گھروں پہ ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ان کو جو ہے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں، جو کہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ ایک مطلب میں نے کہا کہ یہ کسی بھی انسانی ذاتی کی قیمت نہیں ہے اس کی تشہیر. تو ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں. ہاں کچھ چند جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہم نے کہا تھا ہم کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں کہیں گے. جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تب بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ہر پہلو کو دیکھیں گے اور ہم اس کو مزید شفافیت کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو کہ ہم جہاں پہ رپورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی مان رہے ہیں. ہم سے پہلے کے ادوار میں جس طریقے سے انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طریقے سے جن ادوار میں جو میئر صاحبان تھے یا جو اس وقت اس دور کی انتظامیہ تھی انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ان کو لیزیں دیں اور کس بنا پہ دیں، وہ ساری چیزیں. اس کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن کو پابند کیا کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کی انکوائری کرے. اب وہ اینٹی کرپشن ذرا ان سب لوگوں کو بلائے گی، ان سے انٹروگیشن کرے گی. تو یہ ساری محرکات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ جی ہم اس کو مزید شفاف بنائیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور اس میں ہم سیاسی پارٹی کی ہم جواب دیں عوام کو ہیں. ہم کسی سیاسی پارٹی کو جواب دیں نہیں ہیں، ہم عوام کو جواب دیں. اور اسی لیے ہی ہم نے اپنے جو کوتاہیاں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس کو مزید کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہا کہ کوئی سٹنگ کوئی جو ہے وہ جج ہائی کورٹ کا وہ اس کی انکوائری کرے. یہ بتا دیں آپ نے رپورٹ کے مطابق یہ نہیں بتایا کہ آگ لگی یا لگائی گئی، جو اداروں کی رپورٹ ہے اور کمشنر کی رپورٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں بتا دوں آپ کو. میں نے اب کہا کہ ایک تو ہم نے ایک رپورٹ کمشنر صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کی ہے، اس کی کاپی بھی آپ کو دیتا ہوں. آگ ایک دکان تھی پھولوں کی، اس میں ایک معصوم بچہ تھا 11 سال کا، اس کے ہاتھ میں ماچیس تھا یا آپ بتا دیتے ہیں. یہ شاپ ہے نیو توکل فلاور شاپ، اس کے جو مالک ہیں وہ کہیں باہر چلے گئے اور پیچھے اپنے بچے کو 11 سال کے بچے کو چھوڑ دیا. اس بچے کے ساتھ ایک اور 13 سال کا بچہ ساتھ کے ایک دکان میں ان کو آ گئے. تو بچے کھیلتے کھیلتے ماچس تھی، ماچس ان سے جلی اور اس سے آگ لگی. اور یہ لوگوں نے بھی دیکھا اور وہ بچوں نے خود بھی اس چیز کا اعتراف کیا. تو ہماری جو کمیٹی کی فائنڈنگ ہے اس میں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ادر دین یہ حادثاتی طور پہ لگی اور کوئی عنصر اس کے اندر ہماری نظر میں نہیں آیا. ایک منٹ پہلے بتا آپ ایک منٹ بھائی ایک منٹ جو کمیٹی کے فیصلے اس سے
नजर आ रहा है कि सिंध हुकूमत खासा प्रेशर में है। मुझे नहीं क्यों प्रेशर में आया है, क्योंकि अभाव बहुत पाया जाता है फैसलों में। सबसे पहले ये है अभाव में कि जब कमेटियों के फैसले आ गए हैं तो जुडिशियल कमीशन बनाने की क्या जरूरत पेश आई। दूसरा ये कि आप खुद बता रहे हैं कि जो है यूनियन की जो इंतजामिया है बिल्डिंग की, और सबको पता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें भी सियासी प्रेशर है? तो लग रहा है कि सिंध हुकूमत प्रेशर में है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सिंध हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं है। हमें जो हमारा काम करना है हम कर रहे हैं, और ये वाक़यात पहली मरतबा नहीं हुए, उससे बाद भी हुए। इसी हमारी फायर ब्रिगेड ने कोई 1100 से ज़ायद एक साल में आग के वाक़यात हुए हैं कराची में, सिर्फ 1100 से ज़ायद। इसी हमारी फायर ब्रिगेड ने वो काम भी किए हैं, अच्छी तरीके से उसको खुशनुमी के साथ अंजाम दिया है। मैंने कहा हम प्रेशर में कभी नहीं आते, ना प्रेशर में आए हम इसको, क्योंकि ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। हमें ना किसी की डिक्टेशन है ना क्या, और हमने पहले दिन कहा हम किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। ये वाक़या एक 80 लोगों की एक कीमती जानों का मामला है। हम इसको शफाफ से शफाफ तरीन बनाना चाहते हैं। हमने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा कर ली, उस पर कैबिनेट की खुसूसी कमेटी ने अपने फैसले दे दिए, और उसमें आप देखें कि उसमें अपनी कोताहियों को भी हमने माना है। अगर मेरे अल्फाजात को सुने, बट जहाँ पे एक बात है कि आप उस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करें, उसे आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने क्या कहा है कि जो बिल्डिंग की इंतजामिया है उसके खिलाफ भी जो एक्शन होगा, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन वो लिया जाएगा। कि जब आपको 2 मरतबा सिविल डिफेंस के इदारे कह चुके हैं कि जी आपने जो है आपके पास ये इन चीज़ों की कमी है, वो आपको करें, आपने नहीं की, तो उसके बाद फिर जिसकी जिम्मेदारी बनती थी उसकी भी होगी, और तो इंतजामिया के खिलाफ भी जो भी कानूनी एक्शन होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लिया जाएगा।